مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ محترمہ شہربانو بنت مرحوم مغفور جناب باقر حسین کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مجلس ترحیم، یہ مجلس ایصال ثواب ایک مومنہ کے لیے ان کی روح کو اور زیادہ شاد کرنے کے لیے، ان کی قبر کو اور زیادہ روشن و منور کرنے کے لیے برگزار کی جا رہی ہے، ان کے شوہر کی جانب سے اور ان کی فیملی کی جانب سے۔ ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین۔ دیکھو، عزت اللہ کے لیے ہے، ولرسولہ اور رسول کے لیے ہے، وللمؤمنین اور صاحبان ایمان کے لیے کچھ مخصوص مومن ہیں جن کے لیے عزت ہے، ہر مومن کے لیے نہیں۔ وہ مومن جسے پروردگار مخصوص مومنین کی فہرست میں لا رہا ہے۔ اس کے بعد خدا فرماتا ہے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ منافق وہ ہیں جو اس بات سے بے خبر ہیں۔ مقصد کیا ہے؟
خدا بتانا کیا چاہتا ہے؟ خدا یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو منافق ہیں، منافق کسے کہا جاتا ہے؟ منافق انہیں کہا جاتا ہے کہ جن کے اندر، دل کے اندر کفر ہے اور زبان پر اسلام ہے، زبان پر اللہ کا نام اور دل میں طاغوت سے محبت۔ یعنی آسان زبان میں کہا جائے، جو اندر سے کافر ہو اور ظاہری طور پر مسلمان ہو، اسے منافق کہا جاتا ہے۔ اور یہ منافق کافر سے بھی بدتر ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا تھا کہ منافقین از کفار بدتر اند، منافقین کافروں سے بھی زیادہ برے ہیں۔ یعنی اگر دونوں کی خباثت کو، یعنی منافقین اور کافرین کی جو گندگی ہے، جو کثافت ہے، اسے اگر وزن کیا جائے تو کافر سے زیادہ خبیث، پلید، نجس اور گندے جو ہیں وہ منافق ہوا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافر سے لڑنا آسان ہے، جو کھلم کھلا ہمارا دشمن ہے، ہم اس کو دیکھ کر ڈیفینس کر سکتے ہیں، تلوار کو نیام سے نکال سکتے ہیں، لیکن جو دوست کی شکل میں آئے، جو اپنا بن کر آئے لیکن اندر سے جو ہے دشمن ہو، ہم اس سے جو ہے کیسے مقابلہ کریں گے؟ اس لیے وہ اٹیک کر دیتا ہے، وہ حملہ کر دیتا ہے اور ہم غافل رہتے ہیں۔ اس لیے مومن یاد رکھیے کہ کافروں سے زیادہ خطرناک منافق ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے عزت اللہ کے لیے ہے، بلے رسول اور اس کے رسول کے لیے ہے، وللمؤمنین اور مؤمنین اور صاحبان ایمان کے لیے ہے۔ لیکن یہ منافق اس بات سے بے خبر ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے نفاق کے ذریعے سے صاحبان ایمان کو جو عزت ملی ہے وہ چھین لیں گے۔ وہ سوچتے ہیں کہ وہ اپنے مکر کے ذریعے سے، مکاری کے ذریعے سے، دھوکے بازی کے ذریعے سے وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ عزت جو مومن کو عطا کی گئی ہے، اس عزت کو وہ چھین سکتے ہیں۔ خدا کہتا ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کا ارادہ ہے کہ عزت وہ مومن کو عطا کرے گا، اور ارادے پروردگار کو کوئی جو ہے تبدیل نہیں کر سکتا۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، تو وہ چیز ہو جایا کرتی ہے۔ اس کو اپنے ارادے کو مرحلہ عمل میں لانے میں کوئی زحمت نہیں ہے، نہ زحمت ہے نہ وقت ہے درکار ہے، بلکہ ادھر کہا ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے ارادے کو پورا کرتا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت کو پاک و پاکیزہ رکھے۔ تو یہ پاکیزگی جو اہل بیت کو ملی ہے، یہ اللہ کا ارادہ اس میں شامل حال ہے۔ لہذا صبح قیامت تک دشمنان اہل بیت پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن وہ دامن اہل بیت پر معصیت و گناہ کا، رجس اور کثافت کا ایک چھوٹا سا داغ بھی
بیان بتا نہیں سکتے، ظاہر نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ 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 اس لیے کہ اللہ نے انہیں پاک و پاکیزہ رکھا، پاک کیا نہیں ہے، پاکیزہ خلق بھی کیا ہے، اور ہمیشہ کے لیے پروردگار کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو پاکیزہ رکھے گا۔ لہذا عزیزو، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ پروردگار اعلان کر رہا ہے کہ عزت مومنین کے لیے ہے۔ یہ مومنین کون ہیں؟ جن کی عزت کی گارنٹی اللہ لے رہا ہے، جنہیں ایک مخصوص طبقہ ہے، مومنین کا ایک گروہ ہے جن کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے، وہ 14 ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ان سے تم عزت نہیں چھین سکتے۔ ان کے مقابلے میں کون لوگ ہیں؟ یہ جو مومنین ہیں، ان کے مقابلے میں جو آئے، ان کے پاس کیا چیز نہیں تھی؟ ایک سوال میرا ہے، اور بہت ہی امپورٹنٹ عزیزو، بہت ہی اہم سوال ہے، پوری توجہ کیجیے گا انشاءاللہ۔ میں آج کی اس اہم مجلس میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ تک آج کا جو میسج ہے پہنچے گا بھی، اور دلوں میں اتر جائے گا۔ آج کا یہ میسج ہے، سنیں۔ جو اہل بیت کے دشمن ہیں، دنیاوی اعتبار سے بات کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا، دنیاوی اعتبار سے ان کے پاس تمام چیزیں تھیں جو انسان آج جس چیز کی تمنا کرتا ہے، دشمنان اہل بیت کے پاس وہ تمام چیزیں تھیں۔ مثال کے طور پہ سب سے بڑی تمنا حکومت کی ہوتی ہے۔ اس حکومت کے لیے، اس اقتدار کے لیے، اس تخت و تاج کے لیے انسان خوریزیاں کرتا ہے۔ کتنی جنگیں ہوتی ہیں، اور آج بھی ہو رہی ہیں، کس لیے؟ حکومت کے لیے، یہ منصب مل جائے، یہ اقتدار مل جائے، اس کے لیے انسان کے خون کا پیاسا نظر آ رہا ہے۔ ان کے پاس، دشمنان اہل بیت کے پاس حکومت تھی۔ پیغمبر کے جانے کے بعد یہ تخت حکومت پر براجمان ہوئے، ان کے پاس حکومت تھی۔ اور کیا ضرورت ہے انسان کو؟ فوج، جو ظاہر سی بات ہے حکومت کے بعد ہی ملتی ہے، فوج بھی ان کے پاس تھی۔ اور کیا چاہیے؟ خزانہ، دولت، پیسے کی جانب ہر انسان قدم بڑھا رہا ہے، رواں دواں ہے۔ انسان کی فکر، ہر انسان کی فکر یہ ہے کہ وہ صاحب مال بن جائے، وہ پیسے والا بن جائے، اور یہ وہ خواہش ہے کہ اس میں دا اینڈ نہیں آتا۔ دولت جمع کرنے کی جو خواہش ہے، کبھی آپ نے سنا کہ کوئی یہ کہے کہ صاحب نہیں، اب اس کے بعد اب ہم کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے؟ آج ہندوستان کا جو سب سے مالدار انسان ہے، وہ بھی آپ دیکھیں تو ہر روز یا ہر مہینے ایک کوئی نہ کوئی بڑا پروجیکٹ لے کے آ رہا ہے۔ ارے بھائی، تم اتنا پیسہ لے کر کیا کرو گے؟ کہہ دو کہ اب اتنی دولت ہمیں مل گئی ہے تو اب ہمیں اس کے بعد اسی پر اکتفا کرنا ہے، کہہ دو۔ لیکن ہمیں تو نہیں ملا کہ بل گیٹس نے یہ کہا ہو کہ صاحب دس مچ از انف، اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہو گیا ہے۔ جو ہم نے اچیو کیا ہے، جو ہم نے حاصل کیا ہے، جو ہم نے کمایا ہے، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہو گیا ہے۔ میں نے تو نہیں سنا، آپ بتائیے۔ اس لیے مال کتنا بھی مل جائے، یہ جو ہے انسان کو سیری نہیں ہوتی۔ کہتے کہیں کہ ایک بادشاہ تھا پیغمبر کے بعد، اور بنی عباس کا ایک بادشاہ تھا،
اس کے ذہن میں ایک بات آئی، بادشاہوں کو پبلک کو بیوقوف بنانے کے لیے بھی کچھ چالیں چلنی پڑتی ہیں، کچھ مکاریاں کرنی پڑتی ہیں۔ اس کے ذہن میں، بنی عباس کا بادشاہ تھا، اس کے ذہن میں ایک بات آئی کہ ہم کسی صحابی رسول سے ملاقات کریں، دکھاوا شو آف رہا، اور پوچھا کہ کیا اس وقت کوئی رسول کا صحابی موجود ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ تلاش کرنے پہ معلوم ہوا کہ ایک صحابی فلاں گاؤں میں رہتا ہے، کہا اس کو لایا جائے۔ جب لایا گیا تو معلوم ہوا صاحب وہ اس کی اتنی عمر تھی اور وہ اتنا بوڑھا ہو گیا تھا، اتنا بوڑھا ہو گیا تھا کہ اسے ٹوکرے میں لایا گیا، ایک بڑے ٹوکرے میں لایا گیا، سر کے اوپر حمال اولی، آپ کچھ بھی نام دے دیجئے، اس کے سر کے اوپر ٹوکرا رکھا گیا، اور یہ صحابی رسول صاحب جو ہیں یہ دربار بادشاہ میں ٹوکرے پر لائے گئے، ٹوکرے میں لائے گئے کہہ لیجیے آپ، اور لا کے ٹوکرا رکھ دیا گیا۔ کہ سر یہ کون ہے؟ کہ یہ صحابی رسول ہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہو گیا، میں نے کہا یہ سب دکھاوا ہوتا ہے، اور لوگوں سے کہا کہ صاحب چونکہ یہ صحابی رسول ہیں لہذا ہم انہیں اپنی جانب سے، ہم اپنی کہاں سے، تمہارے باپ کا مال تھوڑی ہے۔ لیکن بہرحال اس نے جو ہے بادشاہ نے بہت زیادہ، تقریباً 1,00,000 درہم عطا کیے، جو بہت بڑی رقم ہے، ہیوج کوانٹیٹی ہے، جو کئی نسل کھا سکتی ہے ایک انسان کی۔ انہوں نے دیکھا صحابی رسول نے اس دولت کو لے کے رکھ لیا، اور اس کے بعد جو ہے ان کی پذیرائی ہوئی، جو کچھ بھی اس زمانے کے حساب سے پذیرائی ہوتی ہوگی، آپ کی زبان میں چائے پانی ہوا، اور اس کے بعد صحابی رسول کو ولی نے، حمال نے سر پہ رکھا اور لے کر جانے لگا۔ جیسے ہی بادشاہ کے محل سے باہر ہوئے یہ صحابی رسول، انہوں نے کہا کہ مجھے ایک بار پھر بادشاہ کے پاس لے چلو۔ بہت توجہ کیجیے گا، بڑی دلچسپ داستان ہے، بہت ہی خوبصورت داستان ہے یہ۔ کہا مجھے بادشاہ کے پاس ایک بار پھر لے چلو۔ اب یہ لائے گئے صحابی رسول دوبارہ جو ہے بادشاہ کے دربار میں لائے۔ بادشاہ نے دیکھا رہے آپ تو چلے گئے تھے، کوئی خاص بات ہے جو کہنے کے لیے آئے ہیں؟ سوچا ہوگا کہ شاید کوئی، یہ ہر چیز کتاب میں نہیں ملتی ہے، کوئی حدیث پیغمبر بیان کریں گے کہ جو لوگ سخاوت کرتے ہیں ان کے بارے میں پیغمبر نے کیا بنایا، بیان کیا ہے، جو لوگ انفاق کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے کیا بیان کیا۔ بھائی صحابی ہیں تو انہوں نے ڈائریکٹ تو سنا ہوگا نا پیغمبر سے، کچھ نہ کچھ حدیث بیان کریں گے، شاید ذہن میں یہ بات آئی ہو۔ لیکن صحابی رسول نے کہا کہ میں یہ سوال کرنے آیا ہوں کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا اور آیا تو کیا اتنی ہی رقم مجھے دی جائے گی جتنی ابھی دی گئی ہے؟ آپ نے دیکھا کہ اتنا ملنے کے بعد بھی جو ہے دا اینڈ نہیں ہوا۔ یہ نہیں کہا کہ صاحب بھائی بہت دے دیا ہے تم نے، ابھی جو ہے سارے ہاتھ پیر ان کے قبر کے اندر چلے گئے ہیں، لیکن مال ایک ایسی شے ہے کہ جتنا بھی ملے کم ہے۔ من مولا فرماتے ہیں منہومان لا یشبعان، طالب علم و طالب مال۔ دو طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کا پیٹ کبھی بھرتا ہی نہیں ہے۔ دو طرح کے لوگ مولا علی فرما رہے ہیں کہ دو طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کا پیٹ کبھی بھرتا ہی نہیں ہے۔ وہ دو کون ہیں؟ طالب علم و طالب مال۔ جو علم کا طالب ہے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، جو مال کا طالب ہے اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اس لیے دشمنوں نے اہل بیت کو مال عطا کیا گیا، مال عطا کیا گیا۔ مولا علی فرماتے ہیں، ذہن میں شعر آ گیا مولا کا تو سن لیجئے
مولا فرماتے ہیں کہ رضینا قسمت الجبار فینا، اللہ اکبر، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللعداء مالو، ہمارے لیے اللہ نے جو ہمیں تقسیم کیا ہے، ہمیں جو عطا کیا ہے، اس کی عطا پر ہم محمد و آل محمد جو ہیں سر نیاز جھکائے ہوئے ہیں، راضی و خوشنود ہیں کہ ہمیں جو ہے علم عطا کیا ہے اور ہمارے دشمنوں کو مال عطا کیا ہے۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللعداء مال، ہمارے دشمنوں کو مال دیا۔ تو آپ دیکھیے، انہیں اہل بیت کے دشمنوں کو حکومت دی، اہل بیت کے دشمنوں کو طاقت و فوج عطا کی۔ یہ انسان کی خواہش ہے۔ آج دیکھیے، فوج کو مضبوط بنانے کے لیے سب سے زیادہ بجٹ جو ہے، اگر کوئی کنٹری، کوئی بھی کنٹری ہو، اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، کوئی استثناء نہیں ہے، ہر کنٹری جو ہے وہ فوج کے لیے اور فوج کو مضبوط کرنے کے لیے دولت خرچ کر رہی ہے۔ تو فوج انسان کی خواہش، حکومت انسان کی تمنا، اسی طریقے سے دولت انسان کی آرزو ہے، اور یہ وہ ڈیزائر ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ برننگ ڈیزائر انسان کی۔ یہ سب ہونے کے بعد بھی عزیزو، یہ سب کچھ ہونے کے بعد آپ دیکھیے انسان خانے نہیں ہوتا ہے۔ تو اہل بیت کے دشمنوں کو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اس پر مجھے بات کرنی ہے کہ آپ دیکھیے ان کو سب کچھ ملا، دشمنان اہل بیت کو فوج، دولت اور حکومت، لیکن اس کے بعد بھی یہ اہل بیت کے دشمن دکھائی دیے، دشمنی میں کمی نہیں ہوئی۔ بھائی تمہیں تو سب کچھ مل گیا ہے، تمہیں تو سب کچھ عطا کر دیا گیا ہے، تو پھر تمہیں اب دشمنی کی کیا ضرورت ہے ان سے؟ دشمنی حسد کی کیا وجہ ہے؟ بھائی تمام چیزیں تمہیں مل چکی ہیں جو ایک انسان چاہتا ہے، لیکن جانتے ہیں وجہ کیا ہے دشمنی کی؟ میں بتاتا ہوں۔ فرعون کو حکومت ملی، فرعون کو دولت ملی، فرعون کو طاقت ملی، لیکن ایک چیز فرعون کو نہیں ملی۔ نمرود کو حکومت ملی، نمرود کو طاقت ملی، نمرود کو دولت ملی، لیکن ایک چیز نہیں ملی۔ قارون کو مال ملا، لیکن وہ ایک چیز نہیں ملی جو اہل بیت کو ملی، اور وہ کیا ہے؟ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے عزت جو اہل بیت علیہ السلام کو ملی ہے اور ان کے دشمنوں کو نہیں ملی۔ اسی لیے عزیزو، ان لوگوں نے دشمنی اہل بیت سے کی۔ انہیں اس بات کا یہ خیال ہے، تو جانتے ہیں کہ دلوں پر اقتدار اور قبضہ جو ہے نہ فوج کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، نہ دولت کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، نہ خزانے کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ دلوں پر اگر قبضہ کیا جائے گا تو وہ عزت کی بنیاد پر ہوگی۔ جن کے پاس عزت ہوتی ہے انہی کے پاس جو ہے دلوں پر حکومت ہوتی ہے۔ یہ وہ تخت نشین تھے جو جسموں پر حکومت کر رہے تھے، محمد و آل محمد وہ تھے جو بوریا نشین ہو کر دلوں پر حکومت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، دلوں پہ حکومت کیا کرتے تھے۔ لہذا فرعون موسیٰ سے کے مقابلے میں ہے سب کچھ ہونے کے بعد، کیوں؟ اس لیے کہ جانتا ہے اس کے پاس عزت نہیں ہے۔ نمرود جانتا ہے اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن عزت نہیں ہے۔ قارون جانتا ہے کہ اس کے پاس دولت ہے لیکن عزت نہیں ہے، اس لیے پریشان نظر آ رہا ہے۔
خدیجہ جانتی ہیں کہ ان کے پاس دولت بھی ہے اور عزت بھی ہے، اس لیے مطمئن نظر آ رہی ہیں۔ لہذا آپ یاد رکھیں کہ للہ العزت، اللہ کے لیے عزت ہے۔ آدم کو عزت ملی، شیطان کو ذلت ملی۔ کیسے؟ آدم جو ہے صفی اللہ بن گئے اور اللہ نے انہیں عزت دے دی، رسول بنا کر، نبی بنا کر، صفی اللہ بنا کر، اور شیطان کو ذلت ملی لعنت اللہ بنا کر۔ تو آپ سمجھے نا کہ جو ولی اللہ ہوتا ہے اسے عزت دی جاتی ہے، جو لعنت اللہ ہوتا ہے اسے ذلت ملتی ہے۔ علی ولی اللہ تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، علی ولی اللہ، اور ان کے مقابلے میں جو آئے وہ لعنت اللہ بن گئے۔ ابراہیم خلیل اللہ بنے، موسیٰ کلیم اللہ بنے عزت کی بنیاد پر، اور مصطفیٰ رسول اللہ بنے۔ ابو لہب و ابو جہل و ابو سفیان کچھ نہ بن سکے۔ ایک لعنت کا طوق ہے جو ان کی گردنوں میں ڈال دیا گیا ہے، صبح قیامت تک ہر آنے والا جو ہے ان پر لعنت بھیجتا رہے گا۔ اس لیے آپ دیکھیے امام حسین کو لے لیجیے، امام حسین علیہ السلام بنے، اور جو بھی حسین سے وابستہ ہو گیا وہ بھی جو ہے علیہ السلام بن گیا۔ اتنا بڑا گنہگار کہ حسین کو گھیر کر کربلا لا رہا ہے، لیکن چونکہ وابستہ ہو گیا ہے عزت والوں سے، تو آج وہ بھی عزت والا بن گیا، وہ بھی عزت والا بن گیا۔ یہ ہور کتنا بلند ہے، یہ حسین کے قدموں پہ سر رکھنے والا یہ ہور کتنا بلند ہے، یہ حبیب ابن مذاہب کتنے بلند ہیں، یہ مسلم ابن اوسجہ کتنے بلند ہیں، یہ زہیر غین کتنے بلند ہیں، اتنے بلند ہیں کہ زیارت وارثہ میں امام زمانہ کو کہنا پڑا کہ طب تم وطابت الارض التي فيها دفنتم۔ اے حسین کے چاہنے والوں، تم بھی پاک ہو، اور تم صرف پاک نہیں ہو، اتنے پاک ہو کہ جس زمین میں تم دفن کر دیے گئے وہ زمین کربلا بھی پاک ہو گئی۔ پھر امام یہ بھی تو کہتے ہیں کہ بے ابی انت و امی، بے ابی انتم و امی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ حسین کے قدموں پہ سر رکھنے والے بھی عزیز ہو جاتے۔ کیوں؟ حسین مقسم عزت ہیں، حسین عزت کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ حسین فقط عزیز نہیں ہیں، در حسین پر جو آ جاتا ہے حسین اسے بھی عطا کر دیتے ہیں، اور جو بھی اس در سے دور ہوا سب کچھ اس کے پاس ہو کیوں نہ ہو، لیکن وہ ذلیل و رسوا ہے دنیا میں۔ کل کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج کی بات بھی کر رہا ہوں۔ کل بھی دیکھا آپ نے، آج بھی دیکھ لیجئے۔ آج تقریباً 57-58 ملک ہیں مسلمانوں کے، لیکن یہ سب کے سب ذلیل کیوں ہیں؟ سب کے سب امریکہ کے سر پر، امریکہ کے قدموں پر اپنا سر کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس اہل بیت نہیں ہے، ان کے پاس محمد و آل محمد نہیں ہے، لہذا یہ ذلیل ہیں، یہ رسوا ہیں، اور یہ رسوا رہیں گے۔ ایک ملک ایسا ہے کہ جو در آل محمد سے وابستہ ہے، تو آج دیکھیے کہ دنیا میں، پوری دنیا نے اس کی مخالفت کر رکھی ہے، اس کا ہر اعتبار سے اقتصادی، سوشل بائیکاٹ کر رکھا ہے، سینکشن کے ذریعے سے اسے تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن عزیزو 79 سے لے کر آج تک اتنے سال ہو گئے
لیکن اہل بیت کے در پر اپنے سر کو جھکانے والا ایران جو ہے وہ عزت کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے. وہ کتنا کیسی عزت ملی اسے ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے عزیزوں. اس لیے اہل بیت عزت دار تو ہیں لیکن عزت تقسیم بھی کرتے ہیں. شرط وابستگی ہے, شرط ان کے در پہ آنا ہے. اگر ان کے در پہ آ گئے تو پھر وہ عزت عطا کرتے ہیں یہ کہ پھر کوئی انہیں ذلیل و رسوا نہیں کر سکتا. ان کو حسین نے عزت دی, اتنی عزت دی کہ آج کسی کے مجال نہیں ہے کہ حضور کو معاذ اللہ ذلیل و رسوا کر دے. آج ان کی پیشانی پر فاطمہ کا یہ رومال نہیں بندھا ہے بلکہ اس رومال کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے کہ ہم اپنے چاہنے والوں کو کس طریقے سے عزت دیتے ہیں کہ وہ رومال جو دستے عصمتی سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے تیار کیا تھا وہ حور کی پیشانی پر باندھ دیا گیا. اللہ اکبر. جناب فاطمہ زہرا کا تذکرہ آیا ہے اور ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے عزیزوں. میں چاہتا ہی ہوں کہ تذکرہ کسی خاتون کا کیا جائے. کائنات میں جناب فاطمہ زہرا سے افضل کوئی نہیں ہے. عورتوں میں آپ عورتوں کی سردار ہیں. پیغمبر اسلام مولا علی کے بعد جو ذات گرامی ہے فاطمہ زہرا کی ہے. اور عورتوں میں جیسے میں نے ابھی عرض کیا کائنات میں کوئی فاطمہ سے بلند نہیں. عورتوں میں پہلا نمبر ہے فاطمہ تو ہے سیدۃ نساء العالمین. اتنی محترم ہے یہ بی کہ جب پیغمبر اسلام کی بزم میں آ جاتی تھی تو پیغمبر تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. بیٹی کی بنیاد پہ تعظیم نہیں تھی, فضائل کی بنیاد پہ تعظیم تھی, رشتہ داری کی بنیاد پر تعظیم نہیں تھی, عظمتوں کی بنیاد پہ تعظیم تھی, قرابت داری کی بنیاد پہ تعظیم نہیں تھی. فاطمہ کے مناقب کی بنیاد پر پیغمبر تعظیم کر رہے تھے. لیکن عزیزانو کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ بی بی جس کی تعظیم کے لیے پیغمبر جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں, ایک زمانہ آئے گا کہ سوچ سکتے ہیں کہ کچھ ہی دن کے بعد ایک زمانہ آئے اور اسے مرثیہ پڑھنا پڑے. سبت علی مصائب لو انہا سبت للایام سرن لیالیا. بابا جان آپ تو چلے گئے, آپ کے جانے کے بعد آپ کی بیٹی فاطمہ پر اتنی مصیبتیں ڈھائی گئیں کہ اگر یہ مصیبت روز روشن پر ڈھائی جاتی تو یہ رات میں تبدیل ہو جاتا, دن رات میں تبدیل ہو جاتا. اللہ اکبر. کیا مرثیہ ہے جناب فاطمہ زہرا کا, کیا درد ہے, کیسی مظلومیت ہے فاطمہ زہرا کی. کسی نے کہا کہ 18 سال کی ایک خاتون کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیے اور پھر جب یہ میں جملہ کہوں گا تو آپ کی آنکھوں سے کیسے آنسو نکلے گا, آپ کا دل کیسے ٹوٹے گا مجھے نہیں معلوم. ایک 18 سال کی خاتون کو سامنے رکھیے اور پھر یہ سوچیے عزیزوں کہ فاطمہ زہرا کو اتنی اذیت پہنچائی گئی, اتنی تکلیف پہنچائی گئی کہ 18 سال کی عمر میں فاطمہ عصا لے کر چلنے پر مجبور ہو گئی کیونکہ آپ کی قبر جھک گئی تھی. عزیزوں وہ فاطمہ جو دربار رسالت میں آتی تھی تو رسول تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا. آج فاطمہ ایک اور دربار میں کھڑی ہوئی ہیں لیکن کھڑا ہونا تو بہت دور کی بات ہے. یہ جو تخت پہ بیٹھا ہوا ہے یہ اتنا بھی نہیں
کہتا کہ بی بی آئیے بیٹھ جائیے، ان کے لیے ایک کرسی کا انتظام کر دیا جاتا۔ فاطمہ اپنا حق لینے کے لیے دربار میں گئی عزیزو، تو کافی دیر تک دربار میں کھڑی رہی۔ یہ میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا، ذرا تصور تو کیجیے عزیزو کہ وہ فاطمہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھتی تھی کہ میرا بابا جو ہے میری تعظیم کے لیے کھڑا ہو کر مجھے اپنی جگہ پر بیٹھاتا تھا، آج میں اس طریقے سے ظلم کا شکار ہو رہی ہوں کہ دربار میں کھڑی ہوئی ہوں اور کوئی مجھ سے بیٹھنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے۔ ہاں زادارو، بس میں نے ختم کیا۔ وہ وقت آیا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کا آخری وقت آیا۔ اسما سے کہا، دیکھو اسما، میں اس گھر میں جا رہی ہوں، جب تک میری آواز، تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا کہ فاطمہ زندہ ہے، لیکن جب تسبیح کی آواز بند ہو جائے تو سمجھ لینا میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اسما، عجب کیا ہے کہ اسما نے بھی دروازے سے دیکھا ہو، قضا تو آ گئی، تسبیح پر ہیں انگلیاں پھر بھی، قضا تو آ گئی، تسبیح پر ہیں انگلیاں پھر بھی۔ ہاں عزادارو، جناب فاطمہ زہرا دنیا سے رخصت ہو گئی۔ مولا کائنات نے تو غسل و کفن کا انتظام کیا۔ وصیت کی تھی نا آپ نے، یا علی غسلنی کفنی دفنی لیلا، اے علی مجھے رات میں غسل دینا، مجھے رات میں کفن پہنانا اور مجھے رات ہی میں لے جا کر دفن کر دینا۔ بس میں آخری منظر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ جنازہ چلا ہے تو روایت یہ کہتی ہے کہ رات کے سناٹے میں جنازہ اٹھا فاطمہ زہرا کا، اور جنازہ بھی گھر کے باہر بھی نہیں نکلا تھا کہ مولا علی کی نگاہ نے دیکھا ایک ننھی سی بچی ہے جو چادر میں خود کو لپیٹے ہوئے ہے اور جنازے کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ علی نے یہ منظر دیکھا، علی برداشت نہ کر سکے، اے میرے لال حسن، زینب سے کہہ دو کہ وہ باہر نہ نکلے۔ میں کہوں گا مولا آپ کو زینب کے پردے کی اتنی فکر ہے، اے مولا ایک تو رات کا سن کی تاریکی ہے، پھر زینب ابھی بچی ہے اور وہ بھی چادر میں لپٹی ہوئی ہے، لیکن آپ کی غیرت اتنا گوارا نہیں کر رہی ہے کہ زینب جو ہے وہ گھر سے باہر نکلے۔ اے مولا، ارے اس وقت آپ کی کیا حالت ہوگی جب یہی زینب ہوگی، برمِ عام ہوگا، بے مقنعہ چادر کبھی ابن زیاد کے دربار میں لائی جا رہی ہوگی، کبھی یزید کے دربار میں لائی جا رہی ہوگی۔ عجب نہیں علی آواز دیں، میں اس وقت بھی یہ منظر کو دیکھ رہا ہوں گا، لیکن اسلام کی حفاظت کے لیے علی اس کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رضن بقضائه وتسلیما لأمره، اللهم بحق محمد وانت المحمود، وبحق علی وانت العالی، وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وانت المحسن، وبحق الحسین وانت قدیم الإحسان، وبحق الأئمة التسعة الطاہرین من ذریت الحسین علیہ السلام۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے پروردگار ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو مریض ہے انہیں شفا عنایت فرما۔ یا اللہ جس مرحومہ کے لیے مجلس منعقد کی گئی انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ان کے پسماندگان کو، ان کے رشتہ داروں کو، بالخصوص ان کے شوہر کو اس غم کے سہنے کی طاقت و قوت عنایت فرما۔ یا اللہ اے رب کریم، آل محمد کے چاہنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعدیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ
سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ محترمہ شہر بانو بنت مرحوم باقر حسین کی روح کو